ہم نے ان کو یہ بتایا کہ بہت سارے سوالات ہیں جن پہ سب سے پہلے غور کرنا ضروری ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا واقعی جبری تبدیلی مذہب کی کیفیت موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو زیادہ تر جو ہمارے پاس رپورٹیں ہیں وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد خواتین جو ہیں بالخصوص انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اب اس کو ہم کیا جبری تبدیلی مذہب کہیں گے یا اس کے لیے کوئی دوسرا متبادل لفظ تلاش کریں؟ تو ہم نے وہ لفظ بھی تجویز کیا ہے انڈیوسڈ کنورژن، کہ کسی ایک معاشرتی عمل کے نتیجے میں تبدیلی مذہب ہو جاتی ہے۔ پھر میاں مٹھو اور پیر ایوب جان سرہندی صاحب کی بھی بات ہوئی کہ ان کے بارے میں زیادہ شکایات ہیں، تو ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا وہ واقعی تحریک کی شکل دے کے جبری تبدیلی مذہب کی کسی شکایت کا باعث بن رہے ہیں۔ تو جو وہاں پہ ہندو رہنما تھے، قائدین تھے، مختلف سینیٹرز اور ایم این ایز، انہوں نے بھی اپنے واقعات بیان کیے اور بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ قانون سازی کے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ کمیٹی یا اس کی ذیلی کمیٹی سندھ کا دورہ کرے اور یہ تمام سوالات جو اس وقت اس اجلاس میں سامنے آئے ہیں ان کا اپنے طور پہ جائزہ لے، کیونکہ بنیادی جو ہماری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو، اس میں الجھاؤ کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اس میں ہم نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بیرونی دنیا میں اس مسئلے کو اٹھایا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس میں رکھا گیا ہے کنٹریز آف اسپیشل کنسرن میں۔ اسی طریقے سے اب برٹش پارلیمنٹ کے سامنے بھی ایک رپورٹ رکھی گئی ہے اور اس میں بھی یہ حوالے موجود ہیں کہ پاکستان میں مائنارٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا ایک واقعاتی مطالعہ ضروری ہے تاکہ ہماری ایک جامع رپورٹ سامنے آ جائے۔ وہ تو ہم نے یہ تفصیل سے بتایا کہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پاکستان کے آئین میں بھی نہیں ہے۔ تو یقیناً جب پاکستان کے آئین میں نہیں ہے تو جب ایک بندہ اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جو آئینی حق ہے اس سے کسی کو محروم کر رہا ہے تو یا آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر تو یہ قابل سزا جرم ہے، اور قانون کے مطابق جو بھی اس کی سزا ممکن ہے یقیناً وہ سزا اسے ملنی چاہیے، لیکن ایک بار اگر یہ ثابت ہو جائے۔ وہ ہم نے یہ کہا کہ شکایت یہ آ رہی ہے ہمارے پاس اور عموماً اخباروں میں بھی مائنارٹیز کی یہ شکایت ہے کہ چونکہ ماحول وہاں پہ ایسا ہے کہ جو پولیس کے افسران ہیں یا لا امپلیمنٹیشن فورسز ہیں تو وہ بھی وہ عمومی ماحول کے دباؤ میں عام طور پہ ان کا بھی وزن جو ہے وہ مائنارٹیز کے خلاف جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ واقعی اگر یہ بات درست ہے تو کمیٹی کو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ ہاں، یہی سوال مسلمان وہاں پہ اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبری تبدیلی مذہب نہیں ہے بلکہ یہ ایک معاشرتی عمل ہے۔ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ ایک ہندو لڑکی جو ہے اس کی شادی مسلمان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اسلامی پوزیشن یہ ہے کہ جب تک وہ لڑکی مسلمان نہ ہو یہ شادی ہو نہیں سکتی، اس وجہ سے لڑکی کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ سندھ میں قانون ایسا ہے کہ وہاں پہ چونکہ وہ عمر کی قید ہے تو پھر یہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ رحیم یار خان لے آتے ہیں اور وہاں پہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر ان کے تحفظ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو پھر لنک کیا جاتا ہے میاں مٹھو کی تحریک کے ساتھ یا ایوب جان سرہندی کی تحریک کے ساتھ کہ وہ پھر اس کا دفاع کرتے ہیں۔ تو اب یہ مسئلہ اتنا کمپلیکیٹڈ بن گیا ہے کہ جو کمیٹی کے چیئرمین ہیں انوار الحق کھاکڑ صاحب،
وہ اور دیگر ممبران اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک ہم مکمل تحقیقات نہ کریں اور خود وہاں نہ جائیں یا ذیلی کمیٹی کو وہاں نہ بھیجیں، اس وقت تک ہم کسی مزید فیصلے کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور اب طے یہ ہوا ہے کہ محرم یعنی 10 محرم کے بعد، عاشورے کے بعد انشاءاللہ اجلاس ہوگا۔